السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، ایک بہت اہم مسئلہ رمضان المبارک کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں، یقیناً یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہے، لیکن جب کسی چیز کا تعلق شریعت سے جڑ جاتا ہے تو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب مجھ سے یہ سوال کیا گیا تو میں مناسب سمجھا کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں کونڈم لگا کر کے اپنے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو کیا اس شخص کا روزہ باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جب مجھ سے یہ سوال کیا گیا تو اس شخص نے مجھ سے یہ بھی بتایا کہ اس سے کسی شخص نے یہ کہا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کونڈم لگا کر کے ہم بستری کرتا ہے، بیوی سے ملتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی اس کا روزہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور اس پر انہوں نے یہ دلیل بھی بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونڈم لگانے کے بعد مرد کا شرمگاہ اور عورت کا شرمگاہ دونوں شرمگاہیں آپس میں نہیں ملتی ہے، اس لیے اس سے ان کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ یہ دلیل انہوں نے بتائی ہے۔ آپ کو اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص غلط مسئلے بتا کر کے آپ کو اس میں پھنسا دے، جس سے کہ آپ کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا اور آپ کا آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا نہایت ہی ضروری اور اہم ہے۔ وجہ یہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، یعنی اگر رمضان المبارک میں اس شخص کے لیے اس کی بیوی رات میں حلال ہے، جس وقت وہ رات میں چاہے وہ اس سے مل سکتا ہے۔ آگے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد اپنے بیوی کے لیے لباس ہے اور اس کی بیوی اس کے مرد کے لیے لباس ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سوائے رمضان کے، اور رمضان میں اگر وہ اپنے بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو صرف رات میں اٹھا سکتا ہے اور روزے کی حالت میں دن میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الروضہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عضو تناسل کو کپڑے سے لپیٹ دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی بیوی سے ملتا ہے اور وہ جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس سے ان دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، اذا التقى الختانان وجب الغسل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی جب میاں بیوی کی شرمگاہیں آپس میں ملتی ہے، یعنی شوہر کا عضو تناسل بیوی کے شرمگاہ میں چھپ جانے کے بعد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ شوہر عضو تناسل میں کپڑے کو لپیٹ کر کے اپنے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آگے اور ایک پوائنٹ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا موٹا کپڑا لپیٹ لیتا ہے اپنے عضو تناسل پر یعنی ذکر پر، پھر وہ اپنے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، تو اگر دونوں کو لذت حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی شوہر کو بھی بیوی کا لذت حاصل نہیں ہوتا ہے اور بیوی کو بھی اپنے شوہر کا لذت حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں دونوں پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، تو کونڈم کا استعمال جو بالکل باریک ہوتا ہے، اور اگر اس کا کوئی استعمال کرتا ہے تو دونوں پر غسل واجب ہوگا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے لحاظ سے اس وقت کونڈم کا استعمال نہیں ہوتا تھا، کپڑے کا استعمال ہوتا تھا، انہوں نے اس دور کے اعتبار سے مسئلے کی وضاحت کی۔ لیکن اس صورت میں آج کے دور کے اعتبار سے جہاں پر کونڈم کا استعمال کرتے ہیں
کیونکہ کونڈم باریک ہوتا ہے جس سے دونوں کو لذت حاصل ہوتا ہے۔ اس صورت میں دونوں پر غسل واجب ہوگا۔ اگر کوئی رمضان کی حالت میں روزے رکھنے کی صورت میں کونڈم استعمال کر کے اپنے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو دونوں پر غسل واجب ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، دونوں کے اوپر غسل واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کونڈم استعمال کرنے کی صورت میں ان دونوں کا روزہ فاسد نہیں ہوگا تو غلط ہے، اس سے ہم سب کو بچنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔